بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد صدیق شاہین ندائے مشرق سے پروگرام بیٹھک میں. آج کا جو موضوع ہے وہ کاپی رائٹ کے حوالے سے ہے اور ایک ایسی شخصیت جو ایک پہچان ہے پاکستان کی سنگنگ کی دنیا میں. ان کا نام کوئی ڈھکا چھپا نہیں، بہت خوبصورت نام اقبال لشاری. یہ سریکی پٹی کو لیڈ کرتے ہیں اور ان کی آواز میں اتنا خوبصورتی ہے اس کی آواز کے اندر کہ سننے والا محظوظ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. اور آج ہم کوشش کریں گے کہ ان کی آواز بھی آپ کو سنائیں اور ساتھ ساتھ ان کا جو مسئلہ ہے وہ ہے کاپی رائٹ کا. کہ کاپی رائٹ، پہلے بات تو یہ ہے، میں بینگ ایڈوکیٹ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کاپی رائٹ پاکستان کے اندر ایک لکھنے والے، پڑھنے والے اور کتاب کو مکتوب کرنے والے اور اس کے ساتھ ساتھ شاعر اور جتنے بھی مونوگرام بنا کے اپنی ایک خاص حیثیت جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھتے ہیں اور قانون پاکستان کے تحت وہ اس کو رجسٹرڈ کرواتے ہیں. جب ایک چیز رجسٹرڈ ہو جائے اور وہ اس کے اپنے نام کی ہو اور وہ اس کی اپنی تخلیق ہو تو کسی دوسرے شخص کے پاس کوئی ضابطہ، کوئی قانون، کوئی چیز ایسی نہیں کہ وہ اس کی نقل اتار سکے یا اس کے خلاف مطلب اس کی چیز کو اپنا ظاہر کر کے اسے استعمال کر سکے. تو اس کے لیے پاکستان کے اندر قانون بہت سخت بھی ہے اور وہ جو یہ کہہ لیں کہ جن کی کتابیں، جن کی شاعری، جن کی آواز لوگ چرا لیتے ہیں اور اپنا نام دے لیتے ہیں، ان کے خلاف گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ ایکشن بھی لیتی ہے اور انہیں جرمانے بھی کرتی ہے اور پلس جس شاعر کی شاعری ہوتی ہے یا جس کا کلام ہوتا ہے، جس نے پڑھا ہوتا ہے، اس کی دادرسی بھی ہوتی ہے. تو یہ ایک ایسا قانون ہے جو ہر بندے کو تحفظ دیتا ہے جو ایک کسی چیز کا کریٹر ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ آج ہمارے ساتھ جو مطلب جو سنگر ہیں، میں نے پہلے بھی ان کا تعارف کروایا، تو یہ بہت خوبصورت آواز رکھتے ہیں اور اس آواز کی وجہ سے آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو پسند کی جانے والی بولی ہے یا زبان ہے اس کی سریکی پٹی کو بہت میٹھی آواز ہے، بہت میٹھی پہچان ہے. میں کہتا ہوں کہ ہر شخص جو ہے نا اس کی زبان کو سننے کے لیے اپنے آپ کو ہمہ تنگوش کر لیتا ہے. تو اس لیے میں جناب اقبال صاحب سے ضرور درخواست بھی کروں گا کہ وہ ایک تو اپنا تعارف کروائیں اور دوسرا انہوں نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کی کہ بین الاقوامی پلیٹ فارم کے اندر پاکستان کے اندر ایک پروگرام ہوا جس میں شعراء کی رائلٹی اور مطلب جتنے بھی سنگر ہیں ان کی رائلٹی کے حوالے سے، بکس کی رائلٹی کے حوالے سے یہ بات چیت ہوئی اور انہوں نے ایک نقطہ جو تھا وہ اجاگر کیا کہ یار باقی لوگوں کے حوالے سے تو بہت کچھ مطلب ملتا ہے لیکن آج تک شعراء کے حوالے سے کسی نے کوئی بات نہیں کی. تو وہ جو سننے والا تھا، سامعین تھا، جو منتظم تھا، اس نے ایک دم اس بات کو کلک کیا کہ واقعی یار ہم سے کتنی بڑی مسٹیک ہو رہی ہے. جو اصل رائٹر ہے، جس نے یہ مطلب چیز کریٹ کی، ہم تک پہنچائی، ہم اس کا دفاع نہیں کر پا رہے. تو اس حوالے سے انہوں نے بڑی خوبصورت مطلب جو بات کی. آئیے ان سے تعارف بھی اسے کرتے ہیں کہ یہ اپنی زبان سے مطلب ہمیں اپنا تعارف کروائیں اور ساتھ ساتھ اپنے جو چند ایک میں سمجھوں گا کہ مطلب اپنی آواز کے اندر جو آپ کا درد ہے، جو آپ کی خوبصورتی ہے، وہ بھی ہم تک پہنچے اس کے حوالے سے بھی. اور پلس آپ نے جو نقطہ کہاں پہ اٹھایا تھا
اور اس کا کیا رد عمل ہوا وہ بھی آپ بتائیے جناب اقبال شاعری صاحب. جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں جناب اپنا محمد صدیق صاحب کہ بہت خوشی ہوئی ہے, مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے مجھے موقع دیا. تو میں پہلے بے حد آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں نا اس اپنے پلیٹ فارم پہ نا بلایا, تو ہمیں عزت دی, پیار دیا. تو آپ نے نا ایک خوبصورت پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے تاکہ کسی کا جو ہے نا حق کسی کو دلایا جائے یا کسی کے حق کے لیے آواز اٹھائی جائے, یہ بھی ایک عبادت میں شامل ہوتا ہے. تو بس یہ ہے کہ میرا علاقہ تو ہے ضلع مظفر گڑھ تحصیل جتوئی, تو میرا شہر ہے شہر سلطان. تو میں یہ سمجھ لیں کہ بیک والا علاقہ ہے ہمارا, دریا سندھ کا, ادھر سے چناب ہے ادھر سے سندھ, سینٹر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ہے کہ ایک آپ نے سوال کیا, آپ نے کیا کہ اپنا جو شورا کرام تھے اس کے حوالے سے, تو 2019 میں علمرا کونسل لاہور میں جو ہے نا کانفرنس ہوئی, وہ پی ٹی آئی کے تعاون سے نا ہوئی تھی کہ آیا اب پہلے سی ڈی ہوتی تھی, کیسٹ ہوتی تھی, وہ ختم ہوگی. اب جو گانے ہوتے ہیں ریلیز ہوتے ہیں نا ڈسٹریبیوٹ پہ, جو آن لائن ڈسٹریبیوٹ ہیں جس طرح فیس بک ہو گیا, ٹک ٹاک, یہ تمام یعنی کم از کم کافی سارے پلیٹ فارم ہیں. تو اس پہ جب ریلیز ہوتے ہیں تو جو بھی اس کی جو ریئلٹی ہوتی تھی, جس طرح پہلے کہ ریڈیو پہ گانا چلتا تھا کسی سنگر کا, ایک دفعہ چلا ہے, کسی نے فرمائش کی دوبارہ چلا, اس کے چیک بن جاتے تھے. تو آیا اس میں نا ایک پوری دنیا کی کانفرنس ہو رہی تھی آن لائن, اس میں کم از کم 10 لوگ تھے لیپ ٹاپ سامنے رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے ہال بتری میں. تو اس میں نا کافی سارے ہمارے سنگر تھے, مشہور معروف سنگر وہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ. تو انہوں نے جنریٹ کرتے رہے, باتیں بھی کرتے رہے. اس کے جب وہ پروگرام وینڈ اپ ہو رہا تھا تو میں کھڑا ہوں کہ میں آیا کہ میں نے کہا کہ سنگر سب تمام لوگوں کے لیے ریئلٹی رکھی گئی ہے, میوزیشین کے لیے بھی, ساؤنڈ ریکارڈنگ والے کے لیے بھی, اور جس نے دھن بنائے اس کے لیے بھی. تو آیا شہر کے لیے کیا رکھا گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سیریس مسٹیک. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ واقعی ہے نا, انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اتنے پرسنٹ 15% جو ہے نا وہ شہر کی ریئلٹی رکھی جائے گی. تو جتنے بھی ہے نا گانے ریلیز ہوں گے اس میں شہر کا نام جہاں بھی درج کیا جائے گا, اس کی ای میل بھی درج کی جائے گی. جس سنگر نے گانا ریکارڈ کیا ہے وہ اس میں جا کے اپنا ایڈ کرے گا سنگر اپنا شہر کا نام. تو مجھے خوشی ہوئی ہے تو اس حوالے سے کہ تاکہ پتہ نہیں کتنے شہر ہوتے ہیں کہ بعد میں ان کی عمر ایسی ہو جاتی ہے کہ ان کے نا اولاد ہے, ان کو وہ بھی ہے نا اتنا وہ عزت یہ نہیں دیتی, تاکہ ان کا یہ نظام جب ٹھیک ہو جاتا ہے وہ ساری زندگی پتہ نہیں کتنے وہ دعائیں دیتے ہیں, ملک کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ملک میں عزت ملی ہے جو ہم نے کام کیا ہے. تو مجھے اس چیز کی بہت خوشی ہوئی ہے سر. بہت اچھے جی, بہت اچھی بات کی آپ نے. اور آپ نے ایک جو شورا کرام کے حوالے سے جو بات کی, تو یہ آپ نے بہت اچھا کام کیا, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ شورا کرام بیسیکلی یہ ان کے پاس اور تو مطلب کوئی ذریعہ معاش تو ہوتا نہیں ہے. واقعی جب اولاد جوان ہو جاتی ہے تو وہ اپنے اپنے گھروں میں مصروف ہو جاتی ہے, اور ماں باپ جو ہے نا وہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو مطلب ساتھ لے کے چلتے ہیں. ادروائز ان کا پرسان حال کوئی نہیں. اللہ رب العزت ان کو مطلب ایسے بوڑھے والدین کو اچھی اولاد عطا فرمائے تاکہ مطلب اس کا خیال رکھ سکیں. اور ساتھ ساتھ یہ مطلب ان کا جو ذریعہ معاش ہے چونکہ اس وقت ہوتا نہیں ہے, اور انہوں نے وہ جو ساری عمر کی کمائی ہوتی ہے وہ اس میں مطلب جیسے شاعری ہے, شاعری کرتے ہیں, مختلف گانے لکھتے ہیں, مختلف غزلیں لکھتے ہیں, اور پھر وہ مختلف جو دوڑے مائیے ہیں اس حوالے سے وہ جو شورا کرام کے بعد جو گلوکار ہیں وہ اس کو مطلب سنگنگ کرتے ہیں, گاتے ہیں, تو وہ مشہور تو ضرور ہو جاتے ہیں. لیکن مشہور کون ہوتا ہے؟ سنگر ہوتا ہے. جب مشہور سنگر ہوتا ہے لیکن آج تک پیچھے کسی نے نہیں دیکھا کہ یار اس کو لکھنے والا کون ہے, اور اس مقام پہ پہنچانے والا سنگر کو, اس مقام کو دلانے والا کون ہے؟ وہ بیسیکلی تو شاعر ہے, اور شاعر کو ہم مطلب اس کی محنت کا معاوضہ تک نہیں دیتے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اقبال صاحب نے بڑا اچھا اقدام کیا کہ ایک پوائنٹ آؤٹ کر کے ان شورا کے لیے بھی ایک پلیٹ فارم بنا لیا. میں سمجھتا ہوں جی بہت اچھا. تو اس کے ساتھ